ایک ہمارے اندر کا جو انسان ہے نا، اس کو آرام نہیں آتا، چین نہیں آتا جب تک اندر کی کوئی بات جو ہے ہم کسی کو بتا نہ دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خوش و خرم ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک بہت شاندار قسم کا وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ یہ آپ کی قسمت کے بند دروازے جو ہے وہ کھول دے گا۔ سورۃ الکوثر کا یہ ایک وظیفہ ہے۔ بعد نماز ظہر آپ نے یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ آپ کی قسمت کو تبدیل کر دے گا، آپ کی قسمت کو بدل کے رکھ دے گا۔ اگر آپ بھی فوری طور پر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اور غیبی مدد کے نظاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ نماز ظہر کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو کر نماز ظہر ادا کرنی ہے۔ گھر کے تمام افراد جو بالغ افراد ہیں وہ اگر اس وظیفہ کو کرنا چاہیں تو سب کو اجازت ہے، سارے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میاں بیوی خود بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل رمضان مبارک کی وجہ سے آپ کے پاس ٹائم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بے شمار کی نعمتوں والا مہینہ آپ کے لیے جو ہے وہ بھیجا ہوا ہے، اور ڈھیروں ڈھیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں نازل فرما رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، انسان آگے پیچھے جو ہے وہ مصروف ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہوتا۔ تو رمضان میں آپ کے پاس کھلا ٹائم ہے، جتنا مرضی دل کھول کر عبادت کریں، سونے سے پرہیز کریں اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، کثرت سے یاد کریں۔ یہ بخشش کا، مغفرت کا مہینہ ہے۔ ٹائم بہت ہے، لیکن یہ جو رمضان کا وقت ہے یہ پھر انشاءاللہ ایک سال کے بعد آپ کے نصیب میں آئے گا۔ لیکن ابھی اس قیمتی ٹائم کو ضائع نہیں کرنا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو کیوں نہ اس لمحے میں کچھ نہ کچھ پا لیا جائے، اس کو کیش کیا جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی پریشانیاں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ مالی مشکلات، مالی مسائل جو ہے وہ انسان کے لیے آئے روز جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں انسان کس سے مدد مانگ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس کے سامنے انسان جو ہے وہ گڑ گڑا سکتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ رو سکتا ہے، فریاد کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک ہی کی وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو انسان کے لیے غفور و رحیم ہے اور انسان کے اوپر رحم اور کرم اور شفقت فرمانے والی ذات ہے۔ میرے بہن بھائیو، اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی رزق کی پریشانی ہے، کوئی رزق کا مسئلہ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس سورت کو، سورۃ الکوثر کو بعد نماز ظہر جو ہے وہ آپ نے جہاں پہ آپ نے نماز ادا کی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہاں سے اٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ بیٹھے رہنا ہے اور خاموشی کے ساتھ آپ نے یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ تمام قسم کی پریشانیاں، تمام مصیبتیں جو بھی آپ کے اوپر آئی ہیں ان کو آپ نے دل میں رکھنا ہے، ان کا تصور کرنا ہے اور پختہ یقین کے ساتھ یہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم آپ کو یہ سورۃ الکوثر کا خاص وظیفہ بتا رہے ہیں۔ آپ لوگ ہمیں دعائیں دیں گے، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو آپ کو وظیفہ بتایا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے۔ صرف ایک دن کا یہ وظیفہ ہے، یہ ایک دن آپ نے کرنا ہے۔ ایک دن یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ایک دن نکال لیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر پوری زندگی کے لیے جو ہے وہ یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وظیفہ آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حل فرمائیں گے۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو آپ پھر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرنے والے ہیں، انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان کا کام صرف اور صرف مانگنا ہے۔ تو ہم نے یہ جو ہے وہ وظیفہ کرنا ہے، یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے بعد نماز ظہر جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جتنی بھی آپ کی پریشانی ہیں ان سب کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، ان کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے پھر دعا مانگنی ہے وظیفے کے اینڈ کے اوپر۔ سورۃ الکوثر کے بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار اس کے جو ہے وہ فوائد ہیں۔ یہ ہم انسانوں کی بدبختی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے، اس سے ہم کوئی جو ہے وہ حصول نہیں لے سکتے۔ انسان تو ہے ہی خطا کار، گناہ گار ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد مانگ سکتے ہیں۔ سورۃ الکوثر بظاہر 3 آیات کی ایک چھوٹی سی صورت ہے،
اس کی 3 آیات ہی ہیں، لیکن اس کے جو فوائد ہیں وہ طلسماتی ہیں اور کرشماتی ہیں، اس کے اتنے کرشمے ہیں اور اتنے فائدے اور معجزات ہیں کہ وہ بیان سے باہر ہیں۔ بظاہر یہ صورت آپ کو چھوٹی سی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس صورت مبارکہ سے دوستی کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو لاکھوں پتی کروڑوں پتی بھی بنا سکتی ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ ایک وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو آپ صبح کہیں جی میں اٹھ کے کروڑ پتی بن گیا ہوں، تو لیکن یہ ہے کہ جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کی جزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کا کوئی آسان سا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور حل ہوگا، لیکن جو آپ نے نیت کی تھی ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ جو ہے وہ آپ کو دیں گے۔ انشاءاللہ یہ جو وظیفہ آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ انشاءاللہ زندگی میں دعا دیں گے۔ آپ لوگ باہر جا کر لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کی منتیں کرتے ہیں، ان کی سماجت کرتے ہیں، اپنے باس کی منتیں کرتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ فریاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اے انسانوں اور جنوں میں نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی میں ہمارے آنے کا مقصد جو ہے وہ بیسک مقصد ہی عبادت ہے، لیکن ہم اس میں بھی کام چوری کرتے ہیں، اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ ہم گلہ شکوہ بھی کرتے ہیں۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہماری زبان پہ ایک جو گلہ شکوہ ہے وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات تو انسان کے ساتھ 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار فرماتے ہیں، تو جب انسان کے ساتھ اتنا پیار کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا وہ اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں سنیں گے، ہمارے وہ مسائل حل نہیں فرمائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے مشکلات اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں پر ہی آتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آزمائش صرف ہمارے اوپر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزما رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے آج اس کو کھلا دیا ہوا ہے تو اس میں یہ اس کی کیا حالت ہے اور اس کا کیا کردار ہے، اور اگر اس کے پاس اگر میں اس سے کوئی چیز لے لیتا ہوں تو پھر اس کا کیا کردار ہوگا اور اس کی حکمت عملی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو آؤ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو ہمیں تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرمایا نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسان تو میری کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس کو بعد نماز ظہر جو ہے پڑھنا ہے، بعد نماز ظہر یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے۔ یہ وظیفہ کرتے ہوئے ایک احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ یہ آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا یا کسی کو بتانا نہیں ہے۔ ایک ہمارے اندر کا جو انسان ہے نا اس کو آرام نہیں آتا، چین نہیں آتا جب تک اندر کی کوئی بات جو ہے ہم کسی کو بتا نہ دینا، تو ہمارے اندر جو ہے نا وہ سکون نما چیز جو ہے نا وہ ظاہر ہی نہیں ہوتی۔ تو جب تک ہم دوسروں کو نہ بتائیں، اس سے اور تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اثرات ہوتے ہیں وہ ذرا وظیفے کے اثرات ہوتے ہیں وہ ذرا کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر ظاہر سی بات ہے ایک انسان دوسرے انسان سے جو ہے وہ حسد کرتا ہے۔ یہ حسد کی بیماری جو ہے نا، یہ اس حسد کا کیڑا جو ہے نا یہ ہم لوگوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ بھائی اللہ نے دینا ہے، ہر انسان کو دینا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان کے لیے ایک اچھا رزق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ ہر انسان کا رزق مختلف ہے، ایک گھر کے 5 بہن بھائی ہوں تو ان کا رزق بھی مختلف ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کا ایک جیسا ہی ہو، ان میں سے کوئی ایک امیر ہوگا ایک غریب ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ دولت دی ہوگی تو دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو شکر بڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر آپ نے اس کو دیا ہوا تو ہمارے لیے بھی آپ آسانی کا کوئی سامان جو ہے وہ مہیا فرمائیں۔ تو یوں حسد کی وجہ سے جو ہے وہ وظیفے کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے زائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کو اپنے دل کے اندر رکھیں۔ تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ درود پاک کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ درود پاک پڑھ لیں 11 دفعہ، یہ آپ نے یہ درود جو ہے وہ پڑھنا ہے، 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو 11 دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا رحمانو، یہ آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے۔
یہ وظیفہ آپ ذرا غور سے سمجھیں، غور سے سنیں اس کو۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ کا نام یا رحمانو پڑھنا ہے، یہ 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 1 دفعہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد 11 دفعہ آپ نے پھر جو ہے وہ اللہ کا نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سورۃ الکوثر جو ہے وہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا وہاب یہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ ایسے دوبارہ آپ کو وظیفے کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ الکوثر 1 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا رحمانو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ الکوثر 1 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام یا غنیو پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ الکوثر 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا وہاب اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر آخر میں 11 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو دعا درود پاک کے ساتھ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر مانگی جائے وہ سیدھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اس کو آرام نہیں آتا، اور اس کی قبولیت کے جو کسی کو بتانا چانسز ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جو دعا بغیر درود پاک کے بھیجی جاتی ہے وہ آسمان میں معلق ہو جاتی ہے، اس کو فرشتے جو ہے وہ آگے نہیں بھیجتے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے۔ یہ بہت قیمتی گھڑی ہیں، ان کو ضائع نہ کیجیے، اس سے جتنا فائدہ ہو سکتا ہے اٹھائیے۔ بہن بھائیو، یہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے یہ بہت بڑا موقع، بہت بڑا سامان یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مہیا کیا ہے۔ یقین مانے بہت انسان کی یہ خوش نصیبی ہے تو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلا شکر تو یہاں سے انسان کا ادا ہونا شروع ہو جانا چاہیے۔ دن میں جتنا مرضی آپ شکر ادا کر سکتے ہیں، شکر کریں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں ایک مسلم گھرانے میں پیدا کیا، ہماری آنکھ جو ہے وہ ایک مسلم گھرانے میں کھلی ہے، تو رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ سورۃ الکوثر نعمتوں والا مہینہ آپ کے لیے جو ہے وہ بظاہر دیکھنے میں ایک چھوٹی سی صورت محسوس ہوتی ہے، لیکن رحمت نازل یہ جادو جنات کے لیے، شیاطین کے لیے، اور دشمنوں کی زبان بندی کے لیے، اور رزق کی برکت کے لیے، پیسوں میں کمی کے لیے، جتنا مرضی ماشاءاللہ اس کی بہت سارے فضائل ہیں کہ جو بیان سے باہر ہیں، اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ وظیفہ جو ہے وہ موصول ہو گیا ہوگا، آپ کو ہمارا یہ وظیفہ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا انسان کے لیے، اور اگر کوئی کسی قسم کی مشکل ہو تو آپ اس کو دوبارہ سے اس کو ریوائز کر کے سن سکتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی آپ نے کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی پیارا سا نام جو ہے وہ لکھ دینا ہے، یاد کر سکتا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی انسان آپ کا یہ میسج پڑھے گا، آپ کا یہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام لکھا ہوگا، اور انسان کے اوپر رحم، اس کو جو پڑھے گا تو جتنی دفعہ وہ زبان سے پڑھے گا، جو انسان بھی اس کو پڑھے گا تو اس کا ثواب جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کو ملے گا۔ تو ایسا کام کریں، ایسی نیکیاں پھیلائیں جس کا جو صدقہ جاریہ میں شامل ہوں، جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی مالی، جانی، جسمانی، روحانی تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلم امت کی خیر فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ان کو آپ نے دل میں رکھنا ہے۔